فرسٹ چیپٹر تو انٹروڈکشن تھا، سیکنڈ چیپٹر تھا اباؤٹ فیلڈ اکوپمنٹ اینڈ سیفٹی، کہ اکوپمنٹ کون سے یوز ہوتے ہیں، اس کی لسٹنگ کیا ہوتی ہے، پھر اس کی سیفٹی کیا ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو آبویسلی جس ٹائم آپ سیمپل وغیرہ لے رہے ہیں تو آپ کو ایک گاگل، سیفٹی گاگلس وغیرہ پہننے چاہیے. وہ تو ساری چیزیں میئرمنٹ وغیرہ ہم نے سیکنڈ چیپٹر میں پڑھی ہیں. ٹھیک ہے، ڈپ اسٹرائک وغیرہ کیسے لیتے ہیں. تھرڈ میں ہم نے پڑھا کہ ایک فیلڈ ایکسپوجر پہ آپ جاتے ہیں تو فیلڈ ایکسپوجر پہ آپ اس کو جو ہے نا کس طرح ڈیوائڈ کرتے ہیں اور کس طرح آپ جو ہے اس کو فردر جو ہے وہ آگے اس کو انٹرپریٹ کرتے ہیں، اس کو اسٹڈی کرتے ہیں. یہ فورتھ ون ہے چیپٹر، یہ ہے اباؤٹ دا فیلڈ نوٹ بک. صحیح ہے. فیلڈ نوٹ بک جو ہے انتہائی امپورٹنٹ ڈاکومنٹ ہوتا ہے. ہم اسے موسٹلی جو ہے ان آرگنائز مینر میں بنا دیتے ہیں. جیسے آپ لوگ بھی جاتے ہیں تو وہ رینڈم سی آپ نے وہ ساری کی ساری انفارمیشن کلیکٹ کی ہوتی، تو وہ تو چلیں اس کے مطابق ہے کہ جو ڈیلی کی آپ یونیورسٹی پر سیمسٹر فیلڈ وغیرہ کرتے ہیں. لیکن جس ٹائم آپ اپنے پروجیکٹ کے لیے جائیں گے تو فیلڈ نوٹ بک کو آپ ایک پراپر وے میں آرگنائز کریں گے. تو اس چیپٹر میں فرسٹ پورشن جو ہے اباؤٹ دا فیلڈ نوٹ بک ہے، تو اسے آپ مینیج کس طرح کرتے ہیں، پریلیمنری پیجز کیا ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، پھر سیکنڈ ہاف میں اسکیچز وغیرہ کا بتایا گیا کہ اسکیچ کیسے بنائے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اسٹارٹ کرتے ہیں انٹروڈکشن کے ساتھ کہ مین پرپس کیا ہوتا ہے فیلڈ نوٹ بک کا. تو یہ جو فیلڈ نوٹ بک ہوتی ہے یہ آپ کا مین ریکارڈ آف دا ڈے ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ڈیٹا جو ہوتا ہے نا آپ کا، اس کا میجر ریکارڈنگ جو اکوپمنٹ ہے، آپ اسے کہہ سکتے ہیں کہ جو ڈاکومنٹ ہے وہ آپ کی فیلڈ نوٹ بک ہوتی ہے. میں نے شاید لاسٹ اس میں لیکچر یا لیب میں نے آپ کو بتایا ہوگا کہ ہم لوگ اکوپمنٹ میں بھی میئرمنٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، جیسے میگنیٹک کی ہوتی ہے، اس کے اندر سیلف میموری بھی ہوتی، تو آپ اس میں بھی سیو کرتے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم جو ہے مینولی بھی کر رہے ہوتے ہیں ڈیٹا کو سیو. ٹھیک ہے، تو ان پرٹیکولر جو ہوتے ہیں اس میں آپ کے پاس جو ہوتے ہیں نوٹس ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، ڈیٹا کلیکٹڈ جو ہوتا ہے. صحیح ہے، کہیں پہ آپ جس طرح جاتے ہیں ہم آپ کو سالٹر انفارمیشن کے بارے میں بتاتے ہیں کہ جی اس کی کون سی لیتھولوجی ہے، ایج کیا ہے، اس کا نامن کلیچر کیا ہے، یہ ساری چیزیں جو ہے نوٹس میں آتی ہیں. ٹھیک ہے، ڈیٹا کلیکٹڈ میں آپ کے پاس آ گیا اس ایریے کا، آپ نے اگر سیکشن میئرمنٹ کی ہے یا پھر آپ نے ڈپ اسٹرائکس وغیرہ لی ہے. ٹھیک ہے، ریلیشن شپ بٹوین ڈفرنٹ راک باڈیز کے ایک فارمیشن اور دوسری فارمیشن کے درمیان میں کانٹیکٹ کیسا ہے، یا وہ گریجول کانٹیکٹ ہے، شارپ ہے. یہ ساری انفارمیشن جو ہے کمپوزیشنل اور ٹیکسچرل کیریکٹرسٹک. ٹھیک ہے، کہ اس کی فزیکل کیریکٹرس کیا ہیں، آیا اس میں سینڈ اسٹون ہے یا شیل ہے یا اس میں آپ کے پاس کرسٹلس مل رہے ہیں، کاربونیٹڈ راک ہے. ٹھیک ہے، یا ایگنیس راک ہے. یہ ساری چیزیں. ٹھیک ہے، انٹرنل فیچر کے اس کے اندر جو ہے پیڈنگ مل رہی ہیں آپ کو، یا فلو اسٹرکچر مل رہے ہیں. ٹھیک ہے، یا پھر میٹامارفک فیچرز ہیں، آپ کو لینیشن مل رہی ہے، فولیشن مل رہی ہے. یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ آپ جو ہے ریکارڈز وغیرہ آپ اپنی نوٹ بک میں سیو کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ جو ہے لوکیشن آف دا اینی سیمپل کلیکٹڈ، کہ آپ نے کہیں پر سے سیمپل کلیکشن کی تو سیمپل کا ایک پراپر کوڈ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، میں نے آپ کو لاسٹ ٹائم وہ لیب میں بتایا تھا کہ ایک سیمپل جو ہوتا ہے وہ جو ہے ڈسکرائب کر رہا ہوتا ہے ایک نوڈ کو. ٹھیک ہے، اس میں ایکس وائی زیڈ کی ویلیوز ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، ایکس وائی میں لیٹیٹیوڈ لانگیٹیوڈ ہو گئے اس کے. ٹھیک ہے، پوزیشن. تھرڈ میں جو ہے زیڈ میں آپ اس کی انفارمیشن لکھ سکتے ہیں کہ آپ کو سیمپل نمبر 1 ہے، سیمپل نمبر 2 ہے. کہ ہم جو نیکسٹ انشاءاللہ لیب کریں گے آن لائن تو اس میں ہم سرفر میں دیکھیں گے کہ پلاٹنگ کس طرح کرتے ہیں. تو اس میں آپ کو جو ہے زیادہ ایزیلی پتہ لگ جائے گا کہ ایک سنگل پوائنٹ کا ڈیٹا جو ہے وہ 3 ڈائمینشنلی کس طرح وہ ریپرزینٹ کیا جاتا ہے. صحیح ہے، تو اس کے علاوہ اس کی پوزیشن سے مراد وہی کہ اس کے جی پی ایس ویلیوز، اورینٹیشن آف اینی فوٹوگراف ٹیکن. ٹھیک ہے، پوزیشن اینڈ اورینٹیشن. ٹھیک ہے، اورینٹیشن بھی بعض دفعہ امپورٹنٹ ہوتی ہے کہ آپ نے جو ہے جو پکچر لی ہے لیٹر آن اس کو جس ٹائم آپ شو اپ کر رہے ہیں اسکیچ میں، تو وہ آپ اس کا ڈیفائن کر دیں کہ اس کے کون سا ایج جو ہے وہ نارتھ کی سائڈ پہ اورینٹیڈ ہے. ٹھیک ہے، پھر اس کے علاوہ جو ہے کراس ریفرنسنگ وغیرہ ہوتی ہے کہ آلریڈی پبلش جو انفارمیشن ہے اس کے ساتھ میں آپ کراس ریفرنسنگ وغیرہ کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک، کہ آلریڈی یہ چیز جو ہے وہ فلاں لٹریچر میں بھی ہے جو ہے ڈسکرائبڈ ہے. صحیح ہے، کیونکہ فرسٹ تھنگ جو ہوتا ہے بیفور گوئنگ ٹو فیلڈ وہ ہوتا ہے لٹریچر ریویو. تو آپ لٹریچر ریویو کرتے ہیں اور آپ دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ آلریڈی کیا کام ہو چکا ہے. ٹھیک ہے، اور شارٹ کمنگ کیا ہے اور جا رہے ہیں آپ. صحیح ہوگا، تو اسی کی وجہ سے بیس پہ آپ جو جتنی بھی انٹرپریٹیشن وغیرہ ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، کوشچن رائز وغیرہ ہوتے ہیں وہ آپ وہیں پہ ساتھ میں لکھتے جاتے ہیں.
صحیح ہے. تو ان ایڈیشن میں فیلڈ نوٹ بک میں موسٹلی جو ہے وہ بیسیکلی آپ کے پاس لنکیجز ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, جس میں آپ کے پاس ریکارڈڈ ڈیٹا اور آئیڈیاز کا آپ کے پاس ہوتا ہے. یہ ایک اکیڈیمک ڈائری کے طور پہ بھی ایکٹ کرتی ہے کہ فار ایگزامپل اس میں ساری جتنی آبزرویشنز وغیرہ ہیں وہ آپ اس میں جو ہے نوٹ ڈاؤن کرتے ہیں کہ اس میں انٹرپریٹیشنز وغیرہ اور ساری چیزیں, اور لیس اکیڈیمک بھی ہو سکتی ہے, جس طرح آپ کسی ویدر کے بارے میں لکھ سکتے ہیں, کیونکہ ویدر امپورٹنٹ ہے بہت ساری فیلڈز میں, کہ وہ بیسیکلی بتا رہا ہوتا ہے کہ آپ نے اس ڈے میں جو ڈیٹا کلیکشن کی ہے اس کے اوپر ویدر کی افیکٹ کیا ہے, ٹھیک ہے. جیسے ہم میگنیٹک کا ہم ڈیزائن کرتے ہیں تو کلیئر ویدر جو ہوتا ہے وہ موسٹ سوٹیبل ہوتا ہے. اگر تھنڈر اسٹارم ہوں گے تو اس میں جو ہے وہ فیزیبل بھی نہیں ہوتا اور سیکنڈلی ریکمینڈیڈ بھی نہیں ہوتا, ٹھیک ہے, کیونکہ اس میں آپ کے پاس میگنیٹک فلیئر وغیرہ آ رہے ہوتے ہیں. تو ویدر کے بارے میں بھی آپ لکھ سکتے ہیں, ٹھیک ہے. کسی سے اس دن ملے ہیں فار ایگزامپل, جیسے لاسٹ ٹائم ہم سوپ اسٹون کی مائن میں گئے تھے تو وہاں پہ جن لوگوں سے ہم ملے ان لوگوں سے جو ہے مائن کے انچارج ہوتے ہیں, ان سے پرمیشن لی, تو نیکسٹ ٹائم جو ہے آپ نمبر وغیرہ نوٹ کر لیتے ہیں ان کا, آپ ڈائریکٹلی انہیں کال کرتے ہیں, انہیں کہتے ہیں جی فلاں دن ہم وزٹ کرنا چاہتے ہیں, ٹھیک ہے. یہ ساری چیزیں آپ اس میں نوٹ ڈاؤن کر سکتے ہیں کہ جی اس مائن کا جو ہے کون سپروائزر ہے, اور اگر آپ نے اس کو ایکسیس کرنا ہے تو کس بندے کو آپ کانٹیکٹ کریں گے, ٹھیک ہے, رکے کہاں پہ تھے, اٹھایا کیا تھا, ٹھیک ہے. یہ بھی ہو سکتے ہیں, آپ اپنے موڈ وغیرہ کو بھی اس میں ڈسکرائب کر سکتے ہیں ڈیلی ڈائری کی طرح, کیونکہ یہاں سے اوپر جس ٹائم آپ جاتے ہیں تو آپ کو نیکسٹ ٹائم پتہ ہو یا کسی اور کو گائیڈ کریں تو آپ بتا سکیں کہ وہاں پہ رہنے کے لیے سستا اور اچھا ہوٹل کون سا, کھانا جو ہے وہ کہاں پر سے اچھی کوالٹی کا ملتا ہے, ٹھیک ہے. تو یہ فیوچر ٹپس وغیرہ میں بھی آپ کو جو ہے وہ ہیلپ آؤٹ کر دیتی ہیں یہ چیزیں, ٹھیک ہے. تو یہ جو چیپٹر ہے یہ بیسیکلی کنسرن کر رہا ہے کہ اس بارے میں جو انفارمیشن جو ہے وہ آپ لیں گے فیلڈ میں تو اس کو آپ پراپرلی جو ہے وہ آرگنائز کیسے کرتے ہیں, ٹھیک ہے. تو اس نے یہی کہا کہ آپ اس کو الیکٹرانکلی یوز کے لیے بھی کر سکتے ہیں, جو لیٹر آن جو ہے وہ آپ لاجیکل اور سیکوینشل جو ہے بنا سکتے ہیں اس کو, ٹھیک ہے. اس میں آپ پیج نمبرز وغیرہ یوز کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. انڈیکسز وغیرہ, فائل پریلیمنری پیجز انفارمیشن جو ہے وہ آلریڈی آپ اس کو اس طرح ڈیولپ کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. جو مین چیلنجز ہیں جو الیکٹرانک سسٹم میں ہوتا ہے وہ بیسیکلی یہی ہے کہ اس میں جو آپ کے پاس جو اسکیچنگ کا جو ہے نا ڈیٹیل وہ آپ کو جو ہے نا وہ ایزیلی اویلیبل نہیں ہوتی سافٹ ویئر وغیرہ میں. یہ دیکھیں جس طرح ایک ایگزامپل ہے فیلڈ نوٹ بک کی, تو جس نے جو اسکیچز وغیرہ بنائے ہیں یہ ساری انفارمیشن آپ باقی تو چلیں ٹائپ کر سکتے ہیں, لیکن اس کو وہاں پہ پلاٹ کرنے کے لیے آپ کو پراپر جو ہے وہ سافٹ ویئر وغیرہ چاہیے, ٹھیک ہے. آپ کو جو ہے وہ ٹچ اسکرینز چاہیے. یہ جو ہیں یہ آپ کے پاس بیسیکلی تھوڑے سے الیکٹرانک میں ہرڈلز آتی ہیں, ٹھیک ہے. فیلڈ نوٹ بک کا جو اسٹائل ہے وہ بیسیکلی اڈاپٹیبل ہے, ٹھیک ہے. اٹ ریئلی ڈیپینڈز اپون کہ آپ کی جو نیڈ ہے اور جو اسٹائل ہے اس کے اوپر یہ ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے, ٹھیک ہے. بیسک ایشو یہ ہوتا ہے کہ آپ کو یہ ہیلپ آؤٹ کر سکے اگر آپ پریلیمنری کرتے ہیں کہ میجر جو کمپوننٹ ہیں جو انفارمیشن آپ نے کلیکٹ کرنی ہے اس کو آپ جو ہے نا فرگیٹ آؤٹ نہ کر سکیں, ٹھیک ہے. میجرلی جیسے میرے اسٹوڈنٹس جاتے ہیں یا میں جاتا ہوں تو اس سے جانے سے پہلے جب ہم آفس میں یا گھر پہ ہوتے ہیں فیلڈ پلان کر رہے ہوتے ہیں تو اس ٹائم پہ آپ ریلیکس مائنڈ کے ساتھ ہوتے ہیں, تو ایٹ دیٹ مومنٹ آپ یہ ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں کہ جی کون کون سی انفارمیشن آپ کو چاہیے, ٹھیک ہے. تو جس ٹائم میں اسٹوڈنٹ کو بھیجتا ہوں یا خود بھی جاتا ہوں تو ہم پہلے ایک ایکسل کی فائل بنا لیتے ہوتے ہیں جس میں میں انہیں بتاتا ہوں کہ یہاں پہ کالم سے ہم بنا لیتے ہیں کہ اسٹیشن نمبر, آگے ٹائم, اس کا لیٹیٹیوڈ, لانگیٹیوڈ, نارتھنگ, ایسٹنگ, ایلیویشن, میگنیٹک ریڈنگ, ٹھیک ہے. یہ ساری چیزیں جو ہیں اس کی ہم ایک فائل سی بنا لیتے ہوتے ہیں, ٹھیک. وہ اس لیے تھا کہ فیلڈ میں جس ٹائم ہم جائیں تو ہمیں پتہ ہو کہ یہ جو انفارمیشن ہے یہ ہم نے مسٹ کلیکٹ کرنی ہے, ٹھیک ہے. فیلڈ ورک جو ہے وہ اوبیسلی بعض دفعہ جو ہے نا آپ کے پاس ٹرمنڈسلی جو ہے وہ ہیکٹک بھی ہو سکتا ہے, کیونکہ ویدر کی جو ہے وہ چینجز وغیرہ اچانک ہو سکتی ہے, رینی ہو سکتا ہے, ونڈی ہو سکتا ہے, ویری ہاٹ ہو سکتا ہے, کولڈ ہو سکتا ہے, الٹیچیوڈ کے ایشوز آ سکتے ہیں. تو اس لیے فیلڈ ورک جس ٹائم آپ کرتے ہیں تو اس کا جو ڈیٹا کی کلیکشن ہے
وہ آپ کا انتہائی پریسائز ہونی چاہیے تاکہ آپ کو دوبارہ جو ہے وہ فیلڈ ورک جو ہے نا اس کی جو تھکن ہے اس سے نہ گزرنا پڑے. ٹھیک ہے. obviously جب آپ فیلڈ پہ جاتے ہیں تو آپ کے پیسے بھی لگتے ہیں ٹریولنگ میں, لاجنگ میں, آپ جو ہے وہاں پہ رکنے کا, کھانے کا, یہ ساری چیزیں آپ جب پے کرتے ہیں تو میک شیور کہ آپ جو انفارمیشن ہے, جتنی ڈیزائربل انفارمیشن تھی, آپ کے سپروائزر نے آپ کو جو گائیڈ کیا ہوا تھا کہ یہ انفارمیشن لے کے آنی ہے, تو آپ وہی ساری لے کے بھی آئیں. تو اس لیے جو ہے وہ پریلیمنری آپ جو ہے فیلڈ کا ڈیٹا سیٹ ڈیزائن کر کے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس کے وجہ سے آپ ایک افیکٹو مین آف ڈیٹا کلیکشن جس ٹائم کریں گے تو آپ کی جو آؤٹ پٹ ہے وہ بہت زیادہ افیکٹو ہو جائے گی. ٹھیک ہے. تو پریلیمنری پیجز کیا ہوتے ہیں؟ ٹھیک ہے. فرسٹ تھنگ یہ کہ جیسے ہی آپ نئی بک لیتے ہیں تو میک شیور کہ اس کے جو فرسٹ پیج ہے اس کے اوپر آپ اپنا نام, ایڈریس, ای میل, ٹھیک ہے, یہ لگتی تو جنرل سی باتیں ہیں لیکن موسٹلی ہم ان کو نگلیکٹ کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے. دس از اے پروفیشنل وے ٹو ہاؤ ٹو میک فیلڈ نوٹ بک اینڈ ہاؤ ٹو ہینڈل اٹ. ٹھیک ہے. تو اس کی جو کور ہے اس کے ان سائڈ میں یا پھر یہ کور کے اوپر جو ہے امیجیٹلی آپ یہ چیزیں اپنا کانٹیکٹ ڈیٹیلز وغیرہ لکھتے ہیں. ٹھیک ہے. تو فرسٹ 10 پیجز جو ہیں وہ اس نے یہ کہا کہ ان کو آپ بلینک چھوڑ دیں. ٹھیک ہے. وہ کس لیے یوز ہوں گی؟ لیٹر آن ٹیبل آف کانٹینٹ کے لیے, یوزفل جنرل انفارمیشن کے لیے, جس میں جو ہے آپ یہ لکھ سکتے ہیں کہ جی ہم اگر فلاں ایریا میں جا رہے ہیں تو وہاں پہ ایمرجنسی ہوتی ہے تو کانٹیکٹ کے لیے جو پولیس سینٹرز ہیں یا پھر ریسکیو ٹیمز ہیں ان کا کانٹیکٹ نمبر کیا ہے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ آپ لکھ سکتے ہیں کہ جی فار ایگزامپل بشام ہم جاتے ہیں تو بشام میں پی ٹی ڈی سی میں اسٹے کیا تو پی ٹی ڈی سی کے پری بکنگز وغیرہ بعض دفعہ کروانی پڑتی ہیں آپ کو تاکہ آپ وہاں پہ جائیں تو آپ کو جو ہے نا کراؤڈیڈ نہ ملے. ٹھیک ہے. آگے جو ہے جس طرح وہ ٹورسٹ سیزن وغیرہ اسٹارٹ ہوتا ہے تو اس میں وہ کراؤڈیڈ ہوتے ہیں سارے کے سارے ہوٹلس, تو آپ کو پری بکنگ کروانی پڑتی ہے. تو یہ ساری انفارمیشن کہ کانٹیکٹ نمبرز وغیرہ یہ ساری آپ پہلے 10 پیجز میں لکھیں گے. صحیح ہے. تو اس لیے وہ فرسٹ 10 پیجز جو ہوتے ہیں وہ ایڈوائزیبل یہ ہوتے ہیں کہ اس کو آپ فری چھوڑ دیں. جس سے آپ کی کوئی بھی بک وغیرہ پڑھتے ہیں لیٹر آن یا پھر آپ تھیسس لکھیں گے تو تھیسس کے آپ سٹارٹنگ میں دیکھیں تو فرسٹ پیجز کے اوپر آپ کا نام لکھا ہوتا ہے, اس کے لیٹر آن جو ہے وہ ٹیبل آف کنٹینٹس ہوتے ہیں, ایبریویشنز وغیرہ ہوتی ہیں, یہ ساری چیزیں آپ کے انیشیل پیجز میں ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. وغیرہ آپ نے کوئی یوز کی. ٹھیک ہے. تو ادر انفارمیشن میں یوزفل انفارمیشن میں وہی آ گیا کہ آپ اس میں جو ہے اپنے پریلیمنری پیجز میں راک کلاسیفیکیشن فگرز وغیرہ لگا سکتے ہیں, وہ چارٹس وغیرہ جو سیکنڈ چیپٹر میں ہم نے پڑھی تھی. ٹھیک ہے. چیک لسٹ وغیرہ بنا سکتے ہیں کہ جی ڈیلی کا آپ اسے دیکھ لیں ایک نظر کہ ہاں میں نے کون کون سی انفارمیشن وغیرہ لینی ہے. ٹھیک ہے. ایبریویشنز وغیرہ, سمبلز وغیرہ, اگر آپ سینڈ اسٹون کو S.ST سے ریپرزینٹ کرنا چاہتے ہیں کیونکہ فیلڈ میں اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ آپ پورا سینڈ اسٹون لکھتے رہیں, پورا شیل لکھتے رہیں, تو اس کے لیے موسٹلی جو ہے وہ ڈیویشن یوز کی جاتی ہیں S.ST وغیرہ, یا پھر شیل کے لیے اس طرح یوز کیا جاتا ہے, ٹائم اسٹون کے لیے یہ یوز کیا جاتا ہے. تو یہ ساری ایبریویشن آپ کی فیلڈ نوٹ پہ بیسیکلی ایسی ہونی چاہیے کہ لیٹر آن اگر کوئی اور یوز کرتا ہے اس کو تو اس کو ریڈ کرنا ایزی ہو. جیسے آپ تھیسس اٹھاتے ہیں لائبریری میں جاتے ہیں تو اس میں وہ ساری چیزیں ایکسپلین ہوئی ہوتی ہیں. ایون کہ آپ ریسرچ پیپر کوئی اٹھاتے ہیں تو اس میں ساری چیزیں جتنی بھی ایبریویشنز ہوتی ہیں وہ ساری چیزیں اس میں ویل ڈیفائنڈ ہوتی ہیں. صحیح ہے. میپس وغیرہ ہیں اس ایریے کے. ٹھیک ہے. کانٹیکٹ نمبرز وغیرہ ہیں کہ آپ کیوری میں جا رہے ہیں, کسی مائنڈ میں یا لینڈ اونر کے پاس جا رہے ہیں تو نیکسٹ ٹائم آپ اسے پہلے کال کر دیں. اب جیسا میں نے کوہستان جانا ہو تو میرے پاس لنک کے کے نمبر ہیں. ٹھیک ہے. میں انہیں کال کروں گا, میں انہیں بتاؤں گا کہ جی اس میں آ رہا ہوں, فردر سروے کرنا ہے میں نے, تو وہ لوگ اپنی اویلیبلٹی کے مطابق آپ کو ٹائم دیتے ہیں تو آپ ان دنوں میں چلے جاتے ہیں یا خود کو وہ اویلیبل کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے. وہی اس نے کہا ہے کہ ریموٹ یا سیمی ریموٹ ایریاز میں بعض دفعہ اکوموڈیشن کا پرابلم ہوتا ہے, تو اس لیے آپ جو ہے نا ڈائری کے فرسٹ پیجز میں وہ اس پہ لکھتے ہیں ڈیٹیلز کے وہاں پہ جب آپ وزٹ کریں گے تو آپ کو جو ہے اکوموڈیشن کے جو ایشوز آتے ہیں تاکہ نیکسٹ ٹائم آپ جائیں تو آپ کو پتہ ہو کہ آپ نے کہاں پہ رہنا ہے. صحیح ہے. یا پھر کوئی اور بندہ جا رہا ہے, آپ کا فیلڈ پارٹنر جا رہا ہے تو اس کو پتہ ہو کہ کس بندے سے بات کرنی. ٹھیک ہے. اب جیسا ہم نے فیلڈ کی تھی اس کی سائزمک اسٹیشن لگانے کی, تو نیکسٹ پرسن جو آگے جس نے کیری آؤٹ کیا فیلڈ کو
محسن طارق صاحب نے. تو میں نے ان کو اپنی ساری فیلڈ نوٹ بک دے دی تھی کہ یار یہ بندے ہیں, یہ کانٹیکٹس ہیں, یہ میپ ہیں, ٹھیک ہے, ان لوکیشنز پہ جو ہے آپ نے مارک کرنی ہے, اور ہر لوکیشن کے مطابق جو ہے وہ کانٹیکٹ نمبر دیے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, کہ ان بندوں کو آپ نے فرسٹ جانے سے پہلے کانٹیکٹ کرنا, انہیں کہنا ہے جی ہم آ رہے ہیں اکوپمنٹ انسٹال کرنے کے لیے یا ڈسمینٹل کرنے کے لیے. یہ ساری انٹریز جو ہے آپ اس میں جو ہے پریلیمنری پیجز میں انٹر کرتے ہیں, ٹھیک ہے. تو ڈیلی انٹریز میں آ جاتا ہے, یہ ایک ایگزامپل ہے, پہلے ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں, ٹھیک. تو یہ دیکھیے وہ پیجز وغیرہ ہیں, اس میں انیشیلی اس نے یہ بلاک میں جو ہے یہ ڈیفائن کیا ہوا ہے کہ جی ایریا کون سا ہے, ٹھیک ہے, اس کے ڈیٹ لکھا ہوا ہے, ٹھیک ہے, اس کے گریڈ نمبرز وغیرہ لکھے ہوئے ہیں, یہ پیج نمبر ہے, ٹھیک ہے. یہ بھی سارا انفارمیشن اسی طرح ہی ہے, کون کون بندے ہیں آپ کے ساتھ, فیلڈ پارٹنر کیا ہے, ٹھیک ہے, فلیگز وغیرہ کہ آپ نے کیا کیا چیزیں وہاں پہ سلیکٹ کرنی ہے. یہ جو ہے آپ کے پاس انفارمیشن ہے, کون بندے ہیں, اس کا جو ہے کیا کیوری مینیجر کون ہے, ٹھیک. یہ ساری چیزیں آپ اس طرح ایک ویل مینیج فارم میں لکھتے ہیں. یہ پھر اسکیچز وغیرہ کی ایک ایگزامپل ہے, یہی وہی ڈیٹ ہے جو یہ آپ کا فیلڈ پلان ہو گیا, یہ ڈیٹ ہوگی, ٹھیک ہے, یہ ایریا کا نام ہے, پھر اس کے نیچے ڈسکرپشنز ہے, ٹھیک ہے, 1 اور 2 کے ساتھ اس نے اس کا فیلڈ اسکیچ بنائے ہوئے. تو ڈفرینٹ ایگزامپلس ہیں, ٹھیک ہے. یہ اب اس نے بنائے ہوئے وہاں کا جیولوجیکل آپ کہہ سکتے ہیں, کیا کہتے ہیں اس کو, کراس سیکشن وغیرہ بنائے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, اس ایریا کی کہ لیتھولوجیکلی وہاں پہ کیا ویریشن آ رہی ہے, صحیح. وہی ڈیٹ, ایمز وغیرہ, پرپسز وغیرہ ہو گئے, ٹھیک ہے. ریجن کے بارے میں اس نے لکھا ہوا ہے, یہ اس کی گریڈ وغیرہ, یہ ویدر لکھا ہوا ہے, ٹھیک ہے. ہیلتھ کے بارے میں اس نے یہ کہا کہ جی اسٹل یو ٹائرڈ ہے, ٹھیک ہے, ریکورنگ فرام دا جرنی, ادروائز اوکے. آپ اپنا انفارمیشن اس میں ساری چیزیں اس نے ٹریٹ اٹ لائک اے ڈیلی یوز, ٹھیک ہے. یہ اس نے گریڈ نمبر دیا ہوا ہے, ٹھیک ہے, ناٹ سیٹ, ٹھیک. تو ڈیلی انٹریز میں اس کی جو آتی ہیں, ڈیلی انٹریز میں وہ فگر یہ پچھلی جو ہم نے ابھی ڈسکرائب کی ایک سرسری تھی, تو اس میں اس نے دیکھیں ڈیٹ اینڈ ڈے آف وزٹ, ٹھیک ہے, ڈے کون سا تھا, ڈیٹ کیا تھی, پرومیننٹ ہیڈنگ وغیرہ جو ہوتی ہیں جس میں جنرل ایریا کے بارے میں آپ بتاتے ہیں, لوکیلٹیز کے بارے میں بتاتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اپر کیس میں اس نے وہاں پہ اوپر باکس کے اندر اس نے اس کو ڈیفائن کیا ہوا ہے, ٹھیک ہے. ایم آف دا فیلڈ ورک, کہ آپ کیوں جا رہے ہیں, آپ نے انفارمیشن کیا گیدر کرنی ہے وہاں پر سے, آپ اسکیچ بنانے کے لیے جا رہے ہیں یا سمپلی جیولوجیکل اسکیل دیکھنے کے لیے اس کا جا رہے ہیں کہ جی جیولوجیکل انفارمیشن, ٹھیک ہے, گرافک لاگ بنانے کے لیے جا رہے ہیں آپ کو اس کا, ٹھیک. پھر اس کے علاوہ جو ہے آپ ویدر پہ بھی لکھ سکتے ہیں کہ فیلڈ کو آپ تاکہ ریکال کر سکیں کہ فیلڈ میں جو ہے کون سے ڈے پہ پرومیننٹ فیچر آپ کو دکھائی دے رہے تھے اور کون سے مین آف ایکسیس وغیرہ ہیں, ٹھیک ہے. فیلڈ پارٹنر کا نام, ٹھیک ہے, ریسٹرکشن یا پرمیشن وغیرہ کسی سے لینی تھی, اس کی ڈیٹیلز وغیرہ کی, یار اس ایریا میں جو ہے آپ کو جو آبویسلی آپ مائن ایکٹیو مائن کے اندر اس طرح آپ نہیں جا سکتے, آپ کو انفارمیشن جو ہے وہ کسی سے پرمیشن لینی پڑتی ہے جو فیلڈ اس مائن کا انچارج ہوتا ہے اس سے, ٹھیک ہے. لوکل انفارمیشن وغیرہ وہ آپ کے لٹریچر ریفرنس وغیرہ, گریڈ کے ریفرنس کی انفارمیشن, ٹھیک, لیٹیچیوڈ لانگیچیوڈ وغیرہ کہ وہ کس ایریے میں آپ جا رہے ہیں اور یہ کس ایریے کی انفارمیشن ہے, ٹھیک ہے. بلک انفارمیشن میں آپ کے پاس آ جاتی ہیں جی فیلڈ اسکیچز وغیرہ آ جاتے ہیں, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ ریٹن نوٹس وغیرہ میں آ جاتے ہیں آپ کا ٹیبلز آن ڈیٹا کلیکشن وغیرہ آ جاتا ہے. سسٹمیٹک میں آپ کے پاس آ جاتے ہیں جی سیمپلز کلیکٹڈ جو لیے ہیں آپ نے, ٹھیک ہے, ریفرنسز, اس کے علاوہ فوٹوز وغیرہ, ٹھیک ہے, آلریڈی پبلش جو ریفرنسڈ ہے اس کے ساتھ میں اس کی انفارمیشن. جنرل ٹپس جو ہیں اس کے بارے میں کہ جیسے آپ پیج نمبر کرتے ہیں تو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ آپس میں کراس جو ہے ریفرنسنگ کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. آپ فار ایگزامپل آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ فلاں فارمیشن جو ہے وہ فلاں
फॉर्मेशन के साथ में मिलती जुलती है, जैसे बागा वाला फॉर्मेशन में आपको दोबारा क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर्स वगैरह मिलते हैं, ठीक है, सॉल्ट के क्रिस्टल्स मिलते हैं, तो उसको आप जो है नीचे सॉल्ट रेन फॉर्मेशन के साथ आप उससे कोरिलेट कर सकते हैं कि ये भी आपके पास ऑलमोस्ट जो है वो प्रेसिपिटेट फॉर्म में बनी है। तो उसके लिए बेसिकली आपके पास जो है ना वो इनफ जो है एक तो वो नंबर वगैरह पेज नंबर हो तो आप जो है वो उसके साथ क्रॉस रेफरेंस में कह सकते हैं जी कि इसकी जो फर्दर डिटेल है वो फ्ला नंबर पेज के ऊपर है, ठीक है। तो यूज ऑफ स्पेस दैट इज मोर इम्पोर्टेंट, ठीक है, कि अपनी जो कॉपी है ऑब्वियसली उसको आपने फील्ड के लिए ही यूज कर रहे हैं, आप काफ़ी बड़ी कॉपी होती है तो उसमें जो है इनफ स्पेस रखा करें, ठीक है। अगर एक पेज पे एक फॉर्मेशन ख़त्म हो रही है आधे में तो उससे एग्जैक्टली नीचे ही नेक्स्ट इंफॉर्मेशन मत स्टार्ट कर दें, ठीक है। उसकी वजह ये है कि मैं भी आप वापस जिस टाइम रूम में जाते हैं तो आपको याद आता है कि यार इसकी तो फर्दर भी मुझे इंफॉर्मेशन लेनी चाहिए थी, ये जो है फलां मेरे हाइपोथेसिस वगैरह के साथ। हाइपोथेसिस क्या होते हैं कि फील्ड पे जो ऑब्जर्वेशन होती है उसके मुताबिक एक आप स्टोरी सी जनरेट करते हैं, तो वो उसको री चेक करने के लिए आपको अगर रीविजिट करना पड़ता है तो आप उन्हीं जो लोकेशंस हैं उनके अंदर अंदर फॉर एग्जांपल एक फर्स्ट 3 पेजेस पे आपने शॉर्ट रेंज फॉर्मेशन के बारे में लिखा था, ठीक है, तो आपके पास इनफ स्पेस हो कि अगर मज़ीद आप उसमें इंफॉर्मेशन इंपोर्ट करना चाहें तो आप उसी पेजेस पे इंपोर्ट कर सकें, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन वही हेडिंग और सब हेडिंग्स वगैरह दें, जो मेजर हैं उनको हेडिंग दें, सब हेडिंग्स आगे जैसा मेजर आपके पास लिथोलॉजी का नाम हो गया, फॉर्मेशन का नाम हो गया, सब हेडिंग्स में आप जो है उसकी लिथोलॉजी का पोर्शन डालते हैं, थिकनेस का पोर्शन डालते हैं, फॉसल्स का पोर्शन डालते हैं, तो ये सारी चीज़ें जो है एक ऑर्गेनाइज मैनर में होंगी तो वो ज़्यादा एक अच्छा लगता है, ठीक है। तो वही उसने कहा जो मेन हेडिंग्स हैं उनके गिर्द जो है वो आप बॉक्स वगैरह डाल दें या फिर आप अंडरलाइन कर दें, फिर बाकी की आपके पास आती हैं, ठीक है। अनदर टिप्स में उसने यही कहा कि बेसिकली आप जो है वो डिफरेंट कलर की पेंसिल्स वगैरह यूज़ कर सकते हैं, वाटर प्रूफ पेन वगैरह जैसे आपके पास ये आ जाते हैं, बॉल पॉइंट्स वगैरह इनको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। लोकेलिटी सैम्पल नंबर्स फोटोग्राफ वगैरह जो है उनको आप बीच में ऐड अप कर सकते हैं, सही है। नेक्स्ट में आता है स्केचेस के बारे में, तो उसके बारे में हम प्रॉपरली नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कि फील्ड स्केचेस क्या होते हैं और वो डिफाइन क्या करता है, ठीक है। आज के लिए इतना ही।